ناظرین آج اپنے شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل مشاعرہ سے، اور ہمارے ساتھ ہیں وہی ہمارے پرانے شعرا. جی السلام علیکم. بھائی چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. بہت اچھے. محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. اچھا ہے. محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. ٹھنڈک بارش سے ہوتی ہے فواروں سے نہیں. محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. سالگرہ کیک سے ہوتی ہے غباروں سے نہیں. واہ واہ کیا کہنے بہت خوب بھائی. چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں یہ ہمیں پتہ ہے. اگلا مصرع کیا ہے؟ مٹھاس چینی سے بنتی ہے شواروں سے نہیں. یعنی شاعری کو بھی گھسیٹ کے باورچی خانے میں لے گئے. تو بھائی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ٹھہرے اس محفل کے چاند اور ہم ٹھہرے ستارے. عرض یہ کرنے کے لیے آئے تھے جنید میاں کہ یہ کورونا کا رونا دھونا بس کیا جائے. اس سے کچھ فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. دیکھیے جہاں حکومت اپنی عوام کو یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئے جائیں اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے اور آپ تنہائی میں رہیں، وہاں اگر آپ یہ بھی ساتھ ایک اور ترکیب بتا دیں تو بھلا ہو جائے گا پوری عوام کا کہ آپ تنہائی میں رہ کے کسی شاعر کی کتاب ہاتھ میں کیا کہنے. بہت اچھے. مستند شاعر کی ہو تو زیادہ بہتر. ارے بھائی آپ کے سامنے مستند ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں. مستند بھی ہے اور مستحق بھی ہے. اس لیے قربانی کی کھال انہیں دے دی. ارے بھائی بات ہو رہی ہے اس وقت ادب و دانش کی. تو جنید میاں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب کوئی مصیبت آن پڑے تو عقل مند اور باشعور جو اقوام ہوتی ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی بھلائی ڈھونڈ لیتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیتی ہے. کیا لہجہ ہے. دھڑکن میاں جی میری کتاب ہی ریکمینڈ کر دیں جس کو پڑھ کے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے. اور کتاب کا نام ہے اندھیرا ہی اندھیرا. دیکھیے ادب جو ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کا غلام نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں کہ اگر کتاب کا نام موصوف نے اندھیرا ہی اندھیرا رکھ دیا تو اس کے پڑھنے سے روشنی نہیں پھیلے گی. ارے بھائی ادب تو ایک ایسی چیز ہے جو چاروں طبق روشن کر دیتی ہے. روشنی کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب اندھیرا ہو. اگر چاروں سو روشنی ہو تو اندھیرے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم صرف اتنی گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اہل خانہ کے ساتھ دستوں گریباں ہونے کی بجائے کتاب کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کی. دھڑکن میاں یہ نہیں بول رہے ان کی زبان کٹ گئی. ارے شمیم میاں اگر وہی میاں اپنے منہ کو سٹینڈ پہ لگا کے انسان ظاہر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا الجھن ہے؟ آپ کیوں جزبز ہو رہے ہیں؟ یہ ٹھس پھس تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ جزبز کیا ہے. یعنی دوران گفتگو آپ سبق لینا شروع کر دیتے ہیں. تو جنید میاں گزارش صرف اتنی ہے کہ خدا را عوام کو التجا کریں کہ اس تنہائی سے اس آئسولیشن سے فائدہ اٹھائیں اور ادب کے ساتھ جڑ جائیں. لیکن میں اپنے ویور سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ معیاری شاعری کی کتابیں پڑھیں. تو بھائی آپ کو معیاری شاعری تو سنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی اور کیا آپ کو کہے لے جائیے پھر اپنے گھر غالب کی کتاب سنائیے اپنے بچوں کو میر تک کی میر. ٹک روتے روتے سو گیا ٹک روتے روتے سو گیا. نہ بچوں کو سمجھ آئے گی نہ بچے سوئیں گے. بات آسان اور عام فہم ہونی چاہیے. چانجریا پہنا دو بندیا بھی چمکا دو. ارے کیا نام ہے میرے ساجن کا میری بندیا پہ لکھوا دو. فرمائشیں تو آپ کی پوری کی جا سکتی ہیں مگر یہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کریں. میں تو ابھی تک اس شعر کی ڈیپتھ سے نہیں نکل پایا. میر تک ہی میر کیا بیچتے ہوں گے اس شعر کے سامنے. نہ ایسے شعروں کی ڈیپتھ نہیں ہوتی. وابرولا ہوتا ہے وابرولا. واہ واہ. تو جنید میاں عرض یہ کرنی چاہ رہے تھی کہ جھانجھریاں بھی پہنا دو. وہ تو ہو گئی نا بات. ہٹ ہو گیا شعر ہٹ ہو گیا. آپ کے منہ سے نکلے کوئی بات کوئی مصرع کو لفظ
تو وہ ہٹ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی پرہجوم جگہ پہ جائیں اور آپ کو کرونا نہ ہو. یعنی آپ ہمیں اب ڈرائیں گے، دھمکائیں گے؟ دھڑکن میاں ان کو بتائیں کہ شاعر تو ویسے ہی نرم دل ہوتے ہیں. آپ یہ منہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ گر جاتا ہے. ارے بھائی شہباز شریف نے یہ انداز تفکر ہم سے ہی مستعار لیا تھا. اس لیے پکڑے بھی تو گئے تھے نا. اور پکڑے یہ بھی جائیں گے، چونکہ کرونا کی وجہ سے آج کل گھر میں رہتے ہیں، اور گھر میں بھابھی نے لگائی ہوئی ہے کیڑے کی. خوبصورت چوہا پکڑنے کے لیے لگائی ہوگی نا، شوہر پکڑنے کے لیے. یعنی اب آپ چوہے اور شوہر کے درمیان جو تضاد ہے اس کی وضاحت چاہتے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ موصوف کے گھر چلیے، اندر نہ جائیے گا، صرف جھیت میں سے دیکھ لیجیے گا، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا چوہا کون ہے اور شوہر کون ہے. وہ چھوڑیے، کس چیز میں دیکھنا؟ جھیت. دھڑکن میاں جیت بدل رہی ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ اردو میں بات کیجیے، جیت نہیں جیت. تو جنید میاں گزارش یہ ہے کہ مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے اور اس کو اویل کرنا انسان کے بس میں ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہماری عوام کو ادب کے ساتھ، سخن کے ساتھ محبت قائم کرنی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو موبائل پہ رنگ ٹون ہے اس میں یہ بھر دیں کہ جناب علی کرونا ایک موذی مرض ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کی شاعری پڑھیں؟ کیا کریں مجھے بتائیں. یہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. ماشاءاللہ آپ کا دماغ تو ایسے چلتا ہے جیسے ٹنڈوں والا کھو. ایک بات انڈیل کے دوسری آپ بھر لیتے ہیں. ارے بھائی اب تو پوری دنیا کے اندر آن لائن مشاعرے شروع ہو چکے ہیں. آپ یقین نہیں مانیں گے، گھر میں بریڈ نہیں، اور ہم نے کل بریڈ فورڈ میں مشاعرہ پڑھا ہے. کیا آن لائن بریڈ فورڈ، گھر میں بریڈ نہیں ہے. یہ فائدہ ہے آج کل آئسولیشن کا اور آن لائن مشاعرے کا. آپ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کے آن لائن ہو جائیں اور اپنا کلام پوری دنیا میں پھیلے. ہاں مجھے اس طرح کے 2-3 آن لائن مشاعرے سننے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اس میں بہرحال معیاری شعر پڑھے گئے تھے. ارے بھائی معیاری تو پڑھے ہم نے بھی. جی بریڈ فورڈ میں جب ہم نے اپنا کلام شروع کیا تو وہاں جو اسٹیج سیکرٹری تھے ظفر تنویر بھائی بریڈ فورڈ میں، انہوں نے فوری طور پہ سوئچ بند کیا. وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ معیاری نہیں تھا، اس لیے کہ توجہ سے سنا جائے. انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھائی توجہ سے سنیے، بڑا قیمتی ہے ہمارا یہ شاعر اور اس کا کلام. دوبارہ ظفر بھائی نے جب آن کیا، آن لائن کو آن کیا، تو ابھی شعر پڑھا نہیں تھا تو مقرر 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. پھر آپ نے دوبارہ پڑھا؟ نہیں، انہوں نے سوئچ دوبارہ بند کر دیا. ظفر تنویر صاحب نے سمجھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں مقرر 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 مقرر. اچھا ویسے مجھے ایک مشاعرہ سننے کا اتفاق ہوا ہے. وہ لاہور میں ایک کوئی شاعر موجود تھے، انہوں نے جب آن لائن کوئی ایسا مصرع پڑھا ہے تو بیوی نے پیچھے سے جو آوازیں دی ہیں وہ بھی آن لائن چلی گئی. یعنی ترا مصرع کے لیے بیگم صاحبہ آ گئی. جی طرح مصرع بھی اور اس طرح مصرع بھی. چلے دھڑکن میاں، یہاں پر تو آن لائن ہے، آپ یہاں پہ سوئچ بند نہیں ہے. کچھ سنائے نا جو آپ نے بریڈ فورڈ میں سنانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد وہاں پہ کرونا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. یہ تو آپ کا بڑا فن ہے کہ آپ ہمیشہ معیاری شاعری سننے پہ بضد ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. عرض کیا ہے یارو سنہری موقع ہے ضائع نہ جانے دو. کیا خوب اچھے بات ہے، واہ رے واہ. یارو سنہری موقع ہے ضائع نہ جانے دو. کھڑکاؤ 4 شادیاں خرچہ بھی نہیں ہے. کھڑکاؤ 4 شادیاں خرچہ بھی نہیں. واہ 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 واہ، زبردست. زیادہ واہ نہ کیجئے، بھابھی سوئچ بند کر دے گی. کمپیوٹر کا یا میرا؟ وہی آپ کا. کمپیوٹر کا تو پھر بچے بعد میں بند کریں گے. بھائی کرونا کی وجہ سے جو فوائد ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. جی ارشاد. یارو سنہری موقع ہے ضائع نہ جانے دو. کھڑکاؤ 4 شادیاں خرچہ بھی نہیں ہے. ہائے کرونا تو نے بھی کیا ظلم ڈھا دیے. کیسا یہ عشق ہے اسے چھونا بھی نہیں. بس ایک بار پیار ہو عمر دراز میں، بس ایک بار پیار ہو عمر دراز میں،
یہ تو کسی کتاب میں لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی گلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور، پکی ہے مخبری وہاں کتا بھی نہیں۔ اور حاصل غزل شعر پیش کر رہا ہوں۔ اس کی گلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور، پکی ہے مخبری وہااں کتا بھی نہیں ہے۔ مختاریا یہ کون ہے مر جانیا کوئی، گالاں بھی کڈی جاندہ ہے بوٹا بھی نہیں ہے۔ دھڑکن واہ، پتا پتا بوٹا بوٹا داد دے رہا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا ہی داد دے رہا ہے، انسان کو ہی داد نہیں دے رہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، پتا پتا داد دے رہا، بوٹا گالیاں ہی دے رہا ہے۔ تمنیا بھائی آپ بھی کچھ سنائیں، آپ تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں ان سے بھی سنیں کچھ، یہاں جب آتے ہیں تو ان کا کرایہ ڈبل لگتا ہے، 2 سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور سناتے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہنا آپ نے کہہ دیا تو ہم سنا دیتے ہیں۔ جی جی دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے، مایوس لوٹ جاتی ہے، چھت پر کپڑے سکھانے آیا کر، چھت پہ کپڑے سکھانے آیا کر۔ تمنیا شعر تم نے وہ سنایا ہے کہ بہنیاں جوتا اتار کے ڈال دے۔ یہ بہنوں کو سنانے والا شعر نہیں ہے تمنیا۔ انہوں نے جوتا اتارا نہیں لیکن آپ نے اتروا دینا۔ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ چھت پر کپڑے سکھانے آیا کر، کون کہتا ہے دل ملانے کو، کم سے کم ہاتھ تو ملایا۔ اس شعر کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ کم از کم نہیں، کم سو کم۔ آپ اس شعر کے نتیجے سے تو واقف ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ اس شعر کے بعد 2 دفعہ ایمبولینس پہ ہسپتال پہنچائے گئے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب یہ شعر سنا رہے تھے تو دوسرے مصرے میں مگن آنکھیں بند کر لی اور وہ کپڑے سکھانے والی چلی گئیں اور ان کی جگہ ان کی اماں آ کھڑی ہوئی۔ اور ماں جی کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا جس سے انہوں نے کپڑے دھو کے بٹیا کے ہاتھ اوپر بھیجے تھے۔ اور پیچھے کھڑی وہی بٹیا بجائے ہمدردی کے کہہ رہی تھی، ماں جی کندھے پہ، ماں جی کندھے پہ، کندھے پہ، کندھے پہ۔